الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
बाबिज़ वक़ार ہمارے آج کی جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے والدین کی وفات کے بعد والدین کے حقوق قسط نمبر 4 آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے. اس عنوان کی آج آخری قسط ہے. جب کسی شخص کے کسی مسلمان شخص کے والدین فوت ہو جائیں تو اس مسلمان بیٹے یا بیٹی پر والدین کے کا حیات فوت ہونے کے بعد کیا حقوق ہیں. احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہماری یہ چوتھی قسط چوتھا جمعۃ المبارک ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے من حج عن والدی بعد وفاتہما کتب له عتقا من النار وكان للمحجوج عنهما اجر حجة تامة من غير ان ينقص من اجورهما شيئا. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج عن والدی بعد وفاتہما، جو مسلمان بھی اپنے مسلمان والدین کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج کرے، خواہ بیٹی کرے یا بیٹا کرے، بعد وفاتہما فرمایا جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اس کے بعد والدین کے لیے حج کریں. والدین نفلی حج جو کیا جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا کتب لہ عتقا من النار، اس حج کرنے والے کے لیے جس نے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے نفلی حج کیا اور اس کا حج کا ثواب والدین کو بھیج دیا، سرکار نے فرمایا کتب لہ، اس حج کرنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے عتقا من النار کہ یہ شخص جہنم سے آزاد ہو گیا ہے. عتقا من النار ہمیں یہ شخص جہنم سے رب کی طرف سے آزاد شدہ ہے. کیا کیا ہے؟ والدین کو اصالہ ثواب، کیونکہ حج ایک کیا ہے؟ نیکی، ایک اچھا عمل ہے. تو سرکار نے فرمایا جس نے یہ اچھا عمل کیا حج والا اور اس کا ثواب بھیجا اپنے والدین کو یا ان میں سے جو بھی انتقال کر گیا اس کو، تو یہ کوئی نیکی کا کام کرنا اور اس کا ثواب مرنے جو مر گئے ان کو بھیجنا مسلمانوں کے نزدیک کیا کہلاتا ہے؟ ایصال ثواب. قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کے نزدیک یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو سرکار یہی فرما رہے جس نے اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے کیا کیا یا کروا دیا. بات یہ کی ہے یہ عمل یعنی نیکی والا کام کسی کا ہو گئے، خواہ خود کیا یا کسی کو بھیج کے ان کی طرف سے کروا دیا. تو اب جو والدین کے مرنے کے بعد کے والدین بھی مسلمان اور جو پیچھے اولاد ہے وہ بھی مسلمان، سرکار نے فرمایا جو ایک حج کرے اپنے والدین کے نام کا، اپنے والدین کے اور اس کا ثواب ان کو بھیج دے، یہ نفلی حج ہو. تو سرکار نے کتنی بڑی خوشخبری دی کتب لہ عتقا من النار، فرمایا اس بیٹے یا بیٹی کو جس نے والدین کے لیے حج کر کے ثواب بھیجا ہے اللہ نے اس بندے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا. اب ہے یہ بھی ایصال ثواب ہے یہ بھی، لیکن اس میں سرکار نے ذکر حج کا فرما دیا. اس ایصال ثواب میں کس عمل کا ذکر ہے؟ حج کا. ایک بندے کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ وہ حج کر سکے تو اس کو چاہیے جو نیکی کا کام وہ کر سکتا ہے اس کا ثواب والدین کو بھیجے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو بھی اللہ دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا. کیونکہ اصل میں یہاں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان والدین کی وفات کے بعد ان کے
کے لیے نیکی کر کے بھیج دے، اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات آگے فرمائی، فرمائے یہ بیٹا یا بیٹی یہ نہ سمجھے جس نے حج کیا ان کے نام کا یا کروایا، کیا یا کروایا، یہ نہ سمجھے کہ شاید ہمیں تو حج کا ثواب ہی نہیں ملا۔ سرکار نے فرمایا اس کو اللہ پورا ہی اجر دے گا اور ان کو بھی حج کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رہے جس مسلمان پر حج اسلام کی روشنی میں فرض ہو چکا ہو اور اس نے ابھی حج فرض ادا کیا، اس پر ضروری ہے کہ پہلے اپنا فرض ادا کرے، اس پر ضروری ہے کہ پہلے اپنا فرض ادا کرے۔ ہاں آپ بتائیے ہو سکتا ہے اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں خالصا للہ تعالی، صرف تیری رضا کو پانے کے لیے تیرے لیے حج کر رہا ہوں۔ جب سارا حج معاملہ تو ہو گئے تو آقا مولا میرے اس حج کا ثواب میرے والدین کو پیش کر دے، جس پر فرض ہے وہ اپنی نیت سے حج ہو جائے گا۔ یہ یاد ہے جیسے قربانی کا مسئلہ، بیٹا صاحب نصاب ہے اور والدین صاحب نصاب ہے، تو لوگ یہ نا علمی کا ثبوت دیتے ہیں پہلے والدین، اور بھائی اس میں تو اسلام نے واجب ہی نہیں کی کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں، تیرے اوپر رب نے فرض کی ہے کیونکہ تو صاحب ہے، تو پہلے اپنا فرض ادا کر۔ ہاں اب وسعت ہے تو والدین کی بھی ساتھ رکھ لے، والدین کی بھی ساتھ۔ اصول یہ ہوتا ہے پہلے فرض اور واجب کو اپنائیں، بعد میں وسعت ہے تو نفل کی طرف آ جائیں، بعد میں وسعت ہے تو نفل کی طرف آ جائیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری معنی فروز حدیث پاک ہے، مسلمان کے لیے تو سرکار کا ہر فرمان ہی ماشاءاللہ کیا بات ہے، کہ کیونکہ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سرکار کی حدیث ہے، اور کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے ایمان کو تر و تازہ کر دیتی ہیں۔ غور کریں، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم من زار قبر آبائہ، سرکار نے فرمایا جس مسلمان اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی، من زارا جس نے بھی زیارت کی، قبر آبائہ اپنے والدین میں سے کسی دونوں کی یا کسی ایک کی، یا کسی ظاہر ممکن ہے کہ کسی کے دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوا تو اب وہ ایک کا ہی کرے، تبھی فرمایا او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کو کیا، کب؟ فرمایا فی کل یوم جمعہ، ہر جمعے کو جاتا ہے، اپنے والد صاحب کی قبر کو کہاں جاتا ہے؟ کس وقت جاتا ہے؟ ہر جمعہ کو۔ کب جاتا ہے؟ ہر جمعہ کو، مراتن، فرمایا فقط ایک بار جاتا، جمعے والے دن فقط بار بار جانے کی ضرورت نہیں اس فضیلت کو پانے کے لیے۔ جو شخص اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی قبر کی زیارت کو جائے ایک مرتبہ، دن کون سا فرمایا اس حدیث پاک میں؟ جمعہ الجمعہ، تو سرکار نے فرمایا غفر اللہ لہ وکتب برا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اس بندے کے اس دیر سے کہ یہ جمعے کے دن اپنی ماں یا اپنے باپ کی قبر کی کیا کرنے گیا؟ زیارت کرنے گیا، سرکار نے فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ اس کی کیا فرما دیتا ہے؟ اور پھر فرمایا وکتب برا، اور اللہ کی بارگاہ میں نیکوکاروں میں لکھا جاتا ہے۔ کام کیا کیا؟ اپنے والدین کی قبر کی، معلوم ہوا حدیث کی روشنی کہ مسلمان کی قبر کی زیارت کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ عام مسلمان کی بات، میرے والدین جو دنیا سے چلے جائیں بحمد تعالیٰ ابھی دونوں زندہ حیات ہیں، بالفرض والبہار، آخر ایک دن موت تو آنی ہے نا جی، وہ چلے جائیں، اب وہ سادہ سے بندے، میں چلا گیا، میں بھی کسی کا باپ اگر ہوں تو میں بھی سادہ سا بندہ ایک عام مسلمان کی قبر کی زیارت کو جائے
غفر اللہ لہو، اللہ کے نزدیک جس کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ کتب برا، اور اللہ لکھوا دیتے ہیں یہ مسلمان کی قبر کی زیارت تو ہے، اس لیے نیکوکاروں میں لکھ دو، اس لیے نیکوکاروں میں لکھ دو۔ ایک عام بندے کی بات ہے، جب بندہ کسی ولی کی قبر کی زیارت کو جائے، جب بندہ کسی شیخ الحدیث کی قبر کی زیارت کو جائے، جب بندہ کسی غوث کی قبر کی زیارت کو جائے، جب کسی آل پاک یا صحابہ میں یا ازواج میں یا کسی عام نبی کی قبر کی زیارت کو جائے، اور وہ کتنا ہی خوش نصیب ہوگا جو سرکار مدینہ کی قبر کی زیارت کو جاتا ہو، اس کو رب کتنا جلد دیتا ہوگا۔ یہ عام بندوں کی بات ہو رہی، یہ حدیث کی روشنی میں ثابت ہوا کہ قبروں کی زیارت کرنے والے اللہ کو اچھے لگتے ہیں، اللہ کو کیا لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں۔ تو جب حدیث نے کہہ دیا ٹھیک ہے اب ہمیں جانا چاہیے، اب ہمیں جانا چاہیے، میں بھلے آپ کو روکتا ہوں، آپ کی آپ کو روکتا، سرکار تو فرمایا اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ اس کو بخش دیتا ہے، آپ کو روکتے مجھے کہنے والے کہ قبر والوں کی زیارت کو لے جاؤ، وہ مردہ ہو گئے، یہ ہے وہ ہے، تو معلوم ہوا اگر کوئی یوں کہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ سرکار جو فرما رہے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ اس کی، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث سے سیاہ میں موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، او كما قال علیہ السلام، فرمایا میں نے پہلے ابتداء اسلام میں تمہیں روک دیا تھا کہ قبروں کی زیارت کو نہ جایا کرو، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، میں نے تمہیں خود روکا تھا، ابتداء اسلام میں سرکار نے پابندی لگائی تھی، وجہ کیا تھی؟ اس وقت لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے، سرکار نے دیکھا کہ اگر اس کام کو نہ روکا گیا ممکن ہے لوگ ان کو بھی پوچھنا شروع کر دیں، جب سمجھا کہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں، فرمایا نہ جاؤ، صحابہ روک گئے، پھر سرکار نے فرمایا فَزَرُوهَا، اب تمہیں اجازت ہے ان کی زیارت کیا کرو، قبر والوں کی زیارت کیا کرو۔ بہت سارے شریعت کے حکمات ہیں جو ابتداء اسلام میں کچھ تھے، بعد میں کچھ اور ہو گئے، بعد میں کچھ اور ہو گئے۔ مثال کے طور پر ابتداء اسلام میں میلاد سے پہلے مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ فقط دو، ایک صبح اور ایک شام کو، ایک صبح اور ایک شام۔ بعد لوگوں کو غلطی لگی ہو کہتے ہیں اس میں نماز ہی نہیں تھی، انہیں چاہیے وہ اپنا علاج کریں۔ قرآن و حدیث میں جب آ رہا ہے تھی تم کیوں اسٹیج پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو کہ نمازیں نہیں تھی، فلاں چیز تھی فلاں نہ تھی؟ شریعت میں اس وقت کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ امام احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ 5 نمازوں کے فاطمے میں سے پہلے صحابہ ایک صبح پڑھ لیتے تھے نماز، ایک شام کے وقت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب بعد میں کتنی ہو گئی؟ تو بندہ کہے وہ پہلے تو کیوں؟ بھائی اللہ رسول کی مرضی، اللہ رسول کی، تو اسی طرح جس حکم کو جب مناسب سمجھا حکم فرض کر دیا، حکم کیا کر دیا؟ پہلے سرکار نے مناسب سمجھا، کیونکہ آپ کوئی ہمارے جیسے تو تھے، شریعت میں اختیار رکھتے تھے، مناسب سمجھا لوگوں کو منع کر دیا، پھر دیکھا ان کے اعتقاد درست ہو گئے، دین اور عقیدہ حاصل ہو گیا، فرمایا فَضَرُوهَا، آپ مسلمان کی قبر کی زیارت کو جایا کرو، آپ مسلمان کی قبر کی زیارت کو، فرمایا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی قبر و آخرت یاد آتی رہتی ہے، بندے کو موت یاد آ جاتی ہے کہ میں نے بھی ایک دن یہی مانا ہے، میں نے ایک دن اسی جگہ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کو علامہ نے آگے چلایا کہ ایک روایت یوں آئی ہے، جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے ہر جمعۃ المبارک کو، کس دن کو؟ پچھلی روایت تو آپ نے سنی، اس میں تھوڑی سا اضافہ ہے، فَقَارَعَ إِنْدَهُ یاسین، اور وہاں جا کے کیا پڑھی؟ سورہ یاسین، قبر کے اوپر جا کے کیا تلاوت کی؟ قرآن، کیونکہ سورہ یاسین کو کیا کیا؟ تلاوت کیا۔ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا، سرکار نے فرمایا اب اس کو اللہ کتنی بار بخشتا ہے؟ فرمایا سورہ یاسین کے جتنے حرف ہیں، غور کریں، الف لام میم،
یہ ایک نہیں، سرکار نے فرمایا 3 حرف ہے۔ ادھر حدیث کے الفاظ ہیں جس نے اپنے والدین کی جمعہ کے دن قبر کی زیارت کی فقارا عندہ یاسین، کون سی سورت پڑھی وہاں؟ سورہ یاسین، غفر اللہ لہو بعدد کل حرف منہا، فرمایا سورہ یاسین کے جتنے حرف بنتے ہیں جو ہزاروں بنتے ہیں اتنی بار اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اتنی بار اللہ اس بندے کی والدین کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی یہ مت سمجھے کہ وہ دنیا چھوڑ گئے، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ سرکار کا ایک فرمان یا نشان آ رہا ہے، ہم جو کچھ بھی یہاں کرتے ہیں ہمارے والدین کو قبر میں ان کی خبر ہوتی ہے، اور سرکار نے اس کے بارے میں کیا ارشاد دیا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہی آتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان یا نشان قال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم من زار قبر ابوی او احدہما احتسابا، سرکار نے فرمایا جو اپنے والدین کی دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کو گئے، ایک کی قبر کی، اب اس حدیث میں دین کی بھی تخصیص نہیں ہے، اس حدیث میں دین کی بھی کوئی تخصیص نہیں، جب جائے ان کے لیے فائدہ مند ہو گئی جن کے والدین کی قبریں کافی دور ہیں اور کبھی کبھار ادھر جانا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہ دیکھیں آج تو جمعہ نہیں، سرکار نے ہر طرف رحمت ہی رحمت نشان فرمائی ہے، قریب والوں کے لیے جمعہ دے دیا، دوسروں کو فرمایا جب چاہو، ہوگا کیا؟ فرمایا جو بھی ان کی قبر کی زیارت کرے احتسابا، نیت کیا ہو جب جائے کہ رب مجھے نیکی عطا فرمائے۔ غور کرو یار، ایک مسلمان کی قبر کی طرف جائے اور سرکار نیت دے رہے، فرمایا نیت و احتسابا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں مولا مجھے تو نے نیکی دے دی ہے، اجر و ثواب دینا ہے۔ عام مسلمان کی قبر کی طرف سرکار نے نیت دی کہ ثواب اور عبادت کی نیت کر کے جانا ہے، تو جب بندہ سرکار کی قبر کی طرف جا رہا ہے اس وقت بھی تو عبادت کی نیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس وقت بھی عبادت کی نیت سے ہی جانا ہوگا، اس وقت بھی عبادت کی یا اللہ میں یہ عبادت کرنے چلا ہوں کہ تیرے محبوب کی زیارت کو چلا ہوں، تیرے محبوب کی زیارت کو چلا ہوں۔ فرمایا جو بھی اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک قبر کی زیارت کرے ثواب کیا ہے؟ جبکہ نیت عبادت والی کہ یہ عبادت ہے اسلام میں، یہ ثواب ہے اسلام میں، یہ نیکی کا کام ہے، کیونکہ احتساب سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے بنیت ثواب کو جائے، سادہ لفظ ثواب کی نیت کر کے جو والدین کی قبر کی زیارت کو جائے، سرکار نے فرمایا کان کاجر حجۃ مبرورہ، اللہ والدین کی قبر کی زیارت کرنے کا اس کو اتنا اجر دیتا ہے جس طرح ایک نفلی مقبول حج کا اللہ کسی کو اجر دیتا ہے۔ دیکھیں کانا کا عدل حجت مبرورہ، فرمایا ایسا ہی ہے جس طرح نفلی حج ہو اور اللہ کے ہم مبرورہ قبول بھی ہو چکا ہو، جتنا اس کو اللہ نیکیاں دیتا ہے جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو نیت یہ کر کے جائے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، اللہ اس بندے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات آگے ہے، جب تک زندہ رہا تو اپنے والدین کی قبر کی کیا کرتا رہا، اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب یہ مرے گا، یہ تو ثواب ہے نا، اب مرنے کے بعد بھی کچھ ملے گا، وجہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، فرمایا جب یہ مرے گا زارت الملائکۃ قبرہ، پھر اس کی قبر کی زیارت کے لیے رب اپنے فرشتوں کو بھیجا کرے گا، اے فرشتوں جاؤ، یہ وہ خوش نصیب ہے جو اپنی زندگی میں والدین کی قبر کی زیارت کو آیا کرتا تھا۔ سرکار نے فرمایا جب یہ مر کے جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے زارت الملائکۃ قبرہ، اور فرماتا ہے جاؤ آج وہ بندہ مر گیا ہے جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کیا کرتا تھا، ان والدین کے تصدق سے اس بندے کو ہم نے یہ منصب دیا
کہ اے فرشتوں تم نے اس بندے کی قبر کی زیارت کو کیا کرنا ہے۔ کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کی قبر کی زیارت کو رب کے واسطے فرشتے تشریف لاتے ہو۔ لیکن آئیں گے کب؟ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، جب ہم والدین کی زندگی میں بھی ان کے حقوق کی رعایت کریں گے، جب ہم والدین کے مرنے کے بعد جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، آج یہ چوتھا جمعہ مبارک چل رہا ہے، والدین کی وفات کے بعد احادیث کی روشنی میں ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، ان احادیث کی روشنی میں جب ہم ان حقوق کی رعایت کرتے رہیں گے تو جب ہم خود مر کے جائیں گے اللہ اتنا راضی ہوگا کہ فرشتوں کو کہے گا جاؤ میرے اس بندے کی قبر کی زیارت کر کے آ جاؤ۔ غور کریں، جن کی قبر کی زیارت کو فرشتے آئیں تو ان کی قبر کے اندر کیا ہوگا؟ جنت کے باغ ہی ہوں گے نا۔ فرشتے جو ان کی زیارت کو آئیں کہ جاؤ فرشتوں اس کی قبر کی زیارت کرو، کیونکہ یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں اور جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی دونوں حدیث کی روشنی میں اظہر من الشمس ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ قبر کی طرف جانا جبکہ قبر والا مسلمان ہو، جبکہ قبر والا مسلمان ہو، اور بنیت ثواب جانا، کس نیت سے جانا؟ عبادت سمجھتے ہوئے جانا۔ سرکار کی شریعت میں یہ بالکل ٹھیک اور عین عبادت ہے، بالکل ٹھیک اور عین عبادت۔ جو اس کے خلاف کہے وہ غلط ہے، وہ احادیث کو جھٹلانے والا ہے، وہ احادیث کو کیا کرنے والا ہے؟ جھٹلانے والا ہے۔ ہاں البتہ اہل سنت کے افراد کو بھی چاہیے جب قبرستان میں جائیں تو قبر والوں کے شرعی حقوق پورے کریں، وہ کام وہاں نہ کریں جس کام سے اسلام منع کرتا ہے، جس کام سے اسلام، مثال کے طور پر ایک شخص گیا حضور داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ قدسیہ آپ کی زیارت کو چلا، یہاں سے وہاں گیا، خربوں نیکیاں اس نے کمائی، کیونکہ ابھی تو ہم والد کے ماں کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ان کی قبر کی زیارت کا یہ عالم ہے تو جن کو رب ولایت عطا فرما دے ان کی قبر کی زیارت کا بھی کوئی عالم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب وہاں گیا، وہاں جا کے دربار شریف کے ارد گرد اس نے اللہ نہ کرے طواف شروع کر دیا، دربار شریف کو جا کے اس نے سجدہ تعظیمی کر ڈالا۔ اسلام میں یہ دونوں کام حرام ہے، اسلام میں یہ دونوں کام کیا ہے؟ حرام ہے۔ سرکار علیہ السلام کی کئی احادیث میں واقع ہے، فرمایا میری شریعت میں کسی کی قبر کو سجدہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز۔ تو جو لا علم قسم کے لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں یہ حرام اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ اسلام اور اہل سنت کا مسلک اس چیز کو مانتا نہیں ہے، اہل سنت صرف اسی بات کو مانتے ہیں جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، جو بات قرآن و سنت کے، جو سنی ہو کے غلط کام کرے اس کی وجہ سے سنیوں کے مسئلے کو غلط کہنا یہ بیوقوفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ورنہ صرف قبر کی زیارت کو کیوں نہیں آ جاتا ہے؟ ہر مسلک میں ایسے افراد موجود ہیں جو گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ مثال دیتا ہوں، ہر مسئلہ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے کہ نہیں؟ کون سی بولے؟ اور اس ٹیلی ویژن کا کما حق اسلام کے مطابق ہی استعمال ہوتا ہو بہت نادر الوقوع ہے، بہت ہی نادر الوقوع ہے۔ تو اکثر گھروں میں ٹیلی ویژن نیٹ کے ذریعے گانے بانے چلتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح۔ ایک مثال خانے سے سمجھا کے پھر انشاءاللہ اگلی حدیث کی طرف چلیں گے۔ فلمیں گانے چلتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس میں تمام مسئلہ باشمول تمام مسئلہ سب کے سب اس میں گرفتار ہے کہ نہیں ہے؟ اب کسی ایک گھر میں ٹیلی ویژن سے گانے کی آواز آ رہی ہو، فلم کی آواز آ رہی ہو، ناچ کی آواز آ رہی ہو، ڈراموں کی آواز آ رہی ہو، تو پتہ بھی ہو کہ یہ سنی ہے تو کیا کہیں گے؟ سنیوں کا مسئلہ کی غلط ہوگا؟ بولیں تو صحیح۔ یہی کہیں گے کہ یہ فرد غلطی کر رہا ہے، یہ فرد کیا کر رہا ہے؟ میں نے اسی لیے کسی اور کا نام
نظریہ مثال سمجھانے کے لیے بھی اپنے ہی مسئلہ کا نام لیا تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، کیونکہ اپنا مطلب کسی بھی کیچڑ اچھالنا نہیں، اپنے یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی حقیقی رہنمائی پہنچائی جائے۔ اب ایک سنی فلمیں دیکھتا ہو، ایک سنی گانے والے سنتا ہو، تو کیا اس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت کا مسئلہ کتنا معاملہ کرتا ہے کہ یہ گانے والے سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ کہنا جائز ہوگا؟ اونچی بولیں۔ اسی طرح اگر کوئی سنی کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرے، حالانکہ مسئلہ کہ اہل سنت اس کو حرام کہتا ہے، حدیثیں اس کو حرام کہہ رہی ہے، اسلام اس کو حرام کہہ رہا ہے، اس ایک سنی کی وجہ سے پورے مسلک کو بت پرست کہنا، قبر پرست کہنا، بتائیں یہ انصاف ہوگا؟ اونچی بولیں۔ اگر یہ انصاف ہے تو اس طرح بھی آئے، پھر کوئی مسلک بھی بچے گا نہیں جس میں ایسا بات ہمیں نظر نہ آئے کہ جو گناہ نہ کرتا۔ قاعدہ کیا بنا؟ کسی مسلک کے فرق کی وجہ سے مسلک کو بدنام کرنا یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم۔ میری غلطیاں میری ذات تک رکھو، جس مسلک جس مذہب سے میرا تعلق ہے، میری وجہ سے اس مذہب کو گندا کیوں کہتے ہو، اس مسلک کو برا کیوں کہتے ہو؟ غلط میں ہوں تو مجھے غلط کہا گیا، یہی انصاف ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں کائنات کے کسی مقام پہ جا کر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گو سرکار مدینہ علیہ السلام کی قبر منور تک جا پہنچے، تب بھی اسلام نے قبر مبارک پر اسلام نے سجدے کرنے کی اجازت ہمیں دی۔ کوئی بندہ کہے عجیب سنی، اور بس سنی ہوتے ہی عجیب ہے، سنی ہوتے ہی وہ لوگوں کو نہیں راضی کرتے، وہ صرف اپنے محبوب کی بات کو دیکھا کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ عقل مانتی ہے جہاں سجدہ، اور میں کہوں جس ذات کو تم سجدہ کرنے کے لیے عقل کو لائے ہو وہی ذات خود فرما رہی ہے۔ صحابہ جب یہودیوں کے انبیاء آتے تھے وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ اے صحابہ جب میں چلا جاؤں میں تم پہ حرام کر کے جاتا ہوں میری قبر کو سجدہ نہ کرنا۔ عقل کو مانیں گے یا سرکار کی حدیث کو مانیں گے؟ اس لیے میں نے کہا سنی ہوتا ہی وہی ہے جو سرکار کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق چلتا ہے، یہ حقیقی سنی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا قبر والوں کی زیارت اگر شریعت کی روشنی میں کی جائے تو اللہ اس فعل سے اس کام سے راضی ہوتا ہے۔ اس کام سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ ہاں اگر شریعت کو توڑا ہے تو گناہگار ہو۔ اسی طرح سوائے کعبہ مشرفہ کے، بیت اللہ کے، کائنات میں کسی دربار اور مزار کا طواف کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ ہم کسی دربار کا طواف نہیں کر سکتے، طواف فقط بیت اللہ شریف کا ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ کہ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کا، یا رسول اللہ کہنے، اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے تو وہی پہلا قاعدہ اس غلطی کو اس جاہل تک محدود رکھا جائے۔ اس لا علم کی وجہ سے مسلک کو بدنام کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے، جس طرح کہ آپ کو مثال سے ہم نے ثابت کر کے عرض کیا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کا معمول رکھنے والا شخص ہو، جب یہ مر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اس کی قبر کے لیے کہ جاؤ تم اس کی قبر کی زیارت کرو، کیونکہ یہ جب تک زندہ تھا اپنے والدین کی قبر کی زیارت کیا کرتا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا میری امت میں سے جس بندے کو یہ پسند ہو، یہ کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں جس طرح کہ ان کی زندگی میں کیا کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی ایسا ہی سلوک کروں، حسن سلوک۔ سرکار نے فرمایا ہماری شریعت میں اس کا بھی حال موجود ہے۔ جس طرح وہ والدین زندہ تھے
اولاد اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ سے نیکیاں لیتی تھی. فرمایا والدین چلے بھی جانا تو شریعت میں اس کا حل موجود ہے کہ اب بھی اسی طرح نیکیاں کما سکتے ہیں جس طرح والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ کے نیکیاں کماتے تھے. فرمایا اب بھی کمائی جا سکتی ہے. وہ کام کا ہے, بڑا آسان کام ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جس ہے یہ پسند ہو کہ والدین کے مر جانے کے بعد بھی میں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کروں, اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کروں, تو سرکار نے فرمایا اس کو چاہیے, اس بندے کو چاہیے کہ اپنی والدہ اور اپنے والد کے جو قریبی رشتہ دار فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. رب اس کو ایسا ہی اجر دے گا جس نے والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ کرتا تھا. دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے. والدین چلے گئے تب بھی ہمیں اصول دیا کہ جو تیرے والد کے قریبی رشتہ دار, جو تیری والدہ محترمہ کے قریبی, فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ تو پیش آیا کر, اللہ تجھے ایسا اجر دے گا جیسا تو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنے تک ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک ان البر ان الجملہ ظاہر فرمایا بے شک بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک یہ بھی بڑی نیکی ہے, ایک یہ بھی بڑی نیکی ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں فرمایا ان میں یہ بھی بڑی نیکی ہے, ان میں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا جب بندے کا والد یا والدہ دنیا سے چلے جائے یہ ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرے, ان کے رشتہ داروں سے اچھا. فرمایا یہ والدین کے چلے جانے کے بعد بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے, بہت بڑی. دیکھیں سرکار علیہ السلام نے کیسا پیارا ذہن دیا اپنی امت کو کہ فرمایا والدین چلے بھی جانا تو ان کے رشتہ داروں سے بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے, ان کے رشتہ داروں سے توڑنے کی اجازت. فرمایا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اس حدیث میں تو بڑی پیاری بات فرما دی. فرمایا جو والدین کے دنیا کو چھوڑنے کے بعد, دنیا کے چھوڑ جانے کے بعد اپنے والدین کے دوستوں, دوستوں سے مراد یہاں شریعت والے دوست ہیں, اپنے والدین کے دوستوں اور اپنے والدین کے رشتہ داروں کا اسی طرح خیال کرے جس طرح کے والدین کی زندگی میں خیال کیا کرتا تھا, والدین کی زندگی میں خیال کیا کرتا تھا. تو اس بندے کو نیکیاں ہی نیکیاں ملتی رہے گی. اور فرمایا اگر کسی نے ان کے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لی, والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں سے قطع تعلقی کر لی, والدین کے مرنے کے بعد والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ جھگڑا و فساد کیا, تو سرکار نے کتنی بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے. فرمایا فیطفئ اللہ بجھا دیتا ہے نور اللہ, تیرے نور ایمان کو اللہ بجھا کے رکھ دے گا. اگر تو والدین کے مرنے کے بعد والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ قطع تعلقی کرے گا, جھگڑا و فساد کرے گا, تو اللہ تیری نورانیت کو بجھا کے رکھ دے گا. اللہ تیری نورانیت کو اگر نہ کریں تو نورانیت بجھ جاتی ہے, اگر کریں گے تو مطلب کیا ہے, نورانیت روزانہ تازہ ہوتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی, قلب اور ایمان میں نور بڑھتا ہی جائے گا. کب جب والدین کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں اور ان کے عزیز و اقارب جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرے گا, تو سرکار نے فرمایا اس کا مطلب جب اس کا ہم الٹ معنی لیں گے, نہ کریں تو نور بجھتا ہے, اگر کریں تو نور بڑھتا ہی جائے گا, اگر کریں تو بندے کا نور بڑھتا ہی جائے گا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ارشاد
اور ہمارے اس موضوع کی یہ آخری ایپیسوڈ ہوا تھا. آپ کو شروع سے کہتے آ رہے ہیں پہلی قسط سے آج چوتھی قسط ہے، یعنی آج چوتھا جمعہ ہے اسی موضوع پر احادیث کی روشنی میں کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے کیا کیا حقوق اولاد کے ذمہ باقی ہوتے ہیں. شروع سے آپ کو میں نے یہ جملے بولے کہ سب سے بڑا حق والدین کا بندے پر یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. ان کو کیا نہ پہنچائی جائے؟ اور آپ کو سگنل کئی بار عرض کیا تکلیف پہنچانے سے مراد کیا ہے؟ ان کے دنیا جہان کو چھوڑ جانے کے بعد گناہ نہ کیے جائیں، ایسا کام نہ کیا جائے شریعت کے جو خلاف ہو، ورنہ والدین کو قبر میں کیا پہنچتی ہے؟ غور کریں. میں حدیث پڑھنے سے پہلے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک عام بندے کی بات ہے جو زندہ ہو، کیا ہو؟ عام مسلمان کی بات کرتے ہیں، والدین بعد میں، کیونکہ حقوق جتنا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اتنے حقوق بڑھ جاتے ہیں. ایک عام مسلمان کی بات ہے جو کسی عام مسلمان کو تکلیف دے ستائے، زندگی میں مرا ہوا تو اس سے زیادہ مجبور ہوتا ہے قبر میں. زندگی میں سرکار نے اس بندے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اسی حدیث سے ہمیں معلوم ہو جائے گا، زیادہ حدیثوں کی طرف جانے کی حاجت نہیں. یہ شخص ہے عرض کی ای المسلمین خیر، یا اصل مسلمان میں سب سے اچھا مسلم کون ہوتا ہے؟ سب سے اچھا مسلم کون ہے؟ فرمایا من سالم المسلمون من لسانه ویدہ او کما قال علیہ السلام، رواہ البخاری. امام بخاری نے اس کو روایت کیا. سرکار نے اس کو جواب دیا کہ جس مسلمان کے اعضاء سے کسی اور مسلم کو تکلیف نہ پہنچے وہ سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے. وہ سب سے اچھا مسلمان، اور جو تکلیف دیتا ہوگا وہ اسی حدیث سے آپ سمجھ رہے. اگر یہ اپنی سمجھ نہیں آئی، نہیں تسلی ہو سکی کسی کی، تو سرکار کا یہ فرمان سن لے. قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم من آذى مسلم فقد آذنی. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقد آذنی، سرکار نے فرمایا اس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. من آذنی فقد اذنہ، فرمایا جس نے مجھے یعنی اپنے نبی کو تکلیف دی فقد اذنہ، اس نے کس کو تکلیف پہنچائی؟ اللہ کی ذات کو. غور کرو، عام مسلم کی بات ہے. من آذى مسلمان نہ کرے، کسی بھی مسلمان کو جس نے تکلیف دی، فرمایا فقد آذنی، اس نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا پہنچائی ہے؟ بولے تو صحیح، کسی مسلم کی بات. اور جو والدین کو تکلیف ہے، غور کریں، سوچے، خصوصاً میرے نوجوان بھائی غور کریں اس میرے جملے پر جو قرآن حدیث کی روشنی میں بھائیوں کا عرض کر رہا ہوں. عام مسلمان کو ستائیں، تکلیف دیں، تو سرکار فرمائے مجھے پہنچتی ہے وہ تکلیف جو تم دیتے ہو کسی عام مسلم کو. عام مسلمان کا حق آپ کے اسلام نے زیادہ رکھا ہے آپ کے والدین کا؟ بولنے تو صحیح بھائی، کوئی کھرمودہ نے زیادہ حق رکھا والدین کا عام مسلمانوں کے اعتبار سے. دیکھیں میں ایک عام مسلم رشتے کے اعتبار سے، میرا نام نفقہ آپ پر واجب نہیں، میرے کھانے پینے کے سامان کو مہیا کرنا آپ پر واجب، لیکن والد جب بوڑھا ہو گیا اور ہم بالغ ہو گئے، والدہ بوڑھی ہے ہم بالغ ہیں، اب ان کے کھانے پینے کا سامان اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا. کتنا فرق ہے؟ میرا مستحق بھی نہیں اور والدین کا آپ پر کیا ہے؟ فرض ہے، جس کو پورا کیے بغیر گزارا نہیں ہے اسلام میں. مجھے دیکھنے سے جب میں عام بندہ ہوں، میں علم کی طرف نسبت نہ کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. آپ کو کیونکہ علم کی طرف اس لیے نسبت نہ کریں، پھر وہ کئی بیٹھے ہوں گے جو انہیں حدیث کو جانتے ہوں گے کہ علماء کی طرف دیکھنے میں کیا کیا اجر، پھر وہ کہے گا جس نے جھوٹ بول دیا. علم کو سائے میں رہنے،
رشتے کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے دیکھتے ہیں کچھ ملے؟ کچھ بھی نہیں ملے. اور اگر آپ اپنی والدہ یا باپ کو دیکھ لیں، سرکار نے فرمایا ایک نگاہ دیکھو محبت کی، اللہ مقبول نفلی حج کا ثواب ہوتا ہے. غلاموں نے عرض کیا سلم ایک دن میں 100 بار دیکھ لے. فرمایا میرے رب کی رحمت وسیع ہے، اللہ 100 حجوں کا ثواب ہوتا ہے. کروڑوں درجے والے دن کا عام مسلمان کے اعتبار سے آپ کے حق کیا ہے؟ زیادہ ہے. جو عام مسلم کو ستائے، قال نبی علیہ السلام من آذى مسلما فقد آذاني. فرمایا جس نے کسی عام مسلم کو تکلیف دی ہے اس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. من آذاني فقد آذى الله. اور جس نے اپنے نبی کو تکلیف دی حقیقت میں اس نے اپنے یہ عام مسلمان کو ستانے کا بات ہے. اور جو اپنے والدین کو ستائے اس جیسا کوئی بدبخت ہے؟ بول رہے میں نہیں کر رہا. مجھے کیا ضرورت ہے؟ جو بھی یہ کرتا ہے اس کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں والدین کے ساتھ کیسا سلوک رکھتا ہوں. میرے بھائیوں بتاؤ، عام مسلم کو تکلیف دینے والے کو سرکار نے اتنی بڑی وعید سنا دی کہ رب اس کو جہنم میں داخل کرے گا. حدیث کے آخری جملے یہاں ختم ہوئے. اور جو اپنے باپ کو اپنی والدہ کو تکلیفیں دیتا رہے زندگی میں، بتاؤ اس بندے کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم یہ حدیثیں آپ کو پہلے عرض کر رہا ہے کہ بندہ دن کعبے میں بسر کر لے، شریعت کے اصول کے تحت میں کلام کر رہا ہوں، اور رات روزہ رسول پہ گزار دے، دن کو روزہ رکھے، ساری رات سرکار کے سامنے کھڑا رہے، اور قرآن ہاتھ میں رکھ کے ایک کام پہ کھڑے ہو کے ہر رات کو قرآن ختم کر دیا کرے. اگر والدین کا نافرمان ہے، ان کو ستانے اور تکلیف دینے والا ہے، خدا کی قسم ہے یہ بندہ مرتے ہی بغیر کسی حساب و کتاب کے دوزخ کے حوالے کر دیا جائے. اسلام میں والدین کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہے، الا یہ کہ والدین خود معاف کر دیں. لیکن وہاں کون کسی کو معاف کرے گا؟ حدیث نہیں سنی آپ نے، روایت نہیں سنی. بیٹے کی ایک نیکی کم ہو گئی، ایک مل جائے تو جہنم سے بچ جائے گا. آج نیکیاں کرنے میں کوئی نہیں خیر نہیں ہے تو نفع نہیں ہے، کوئی نہیں خیر ہے، اس سے کیا ثواب ملے گا؟ میرے بھائی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانا کر. ممکن ہے وہی ایک نیکی کا تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے. جو بھی نیک کام سامنے ہے کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. اپنا کام ہے دنیا میں نیکیاں کرنا، نیکیاں کر کے گنوانا ہمارا کام نہیں، کیونکہ جس رب نے اجر دینا وہ ہماری ہر حالت کو جانتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کہنے کی میں نے جناب یہ کیا میں نے وہ کیا؟ یہ تو ریاکاری ہے. یہ وہ نہ بتایا کریں، بس عمل کیے جائیں، اللہ اجر عطا فرمائے گا. باپ کے پاس بیٹا پہنچ گیا، ابا جان میں اب تو وہی بیٹا ہوں جس کے لیے آپ دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، دن رات دور دراز تک محنت مزدوری کیا کرتے تھے پیٹ پالنے کے. شفقت فرمائے ایک نیکی دے دیں، آپ کا یہ لخت جگر جہنم سے بچ جائے گا. روایت میں کیا آتا ہے؟ باپ کہے گا نہیں، ممکن ہے اسی ایک نیکی کی مجھے ضرورت پڑ جائے. بھائیو وہ تو وہ دن ہوگا کون کسی کو معاف کرے گا؟ بخاری کے حدیث نہیں ہے، سرکار نے فرمایا صحابہ کسی کے ذمہ اگر کسی بندے کا حق ہے مرنے سے پہلے معاف کرا دو یا پورا کر دو. فرمایا قیامت کے دن پورا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تمہاری نیکیاں وہ حق والا لے جائے گا اور اس کے گناہ تمہارے ذمہ ڈال دیا جائیں گے. فرمایا ادھر ہی پورے کر دو. آج مسلمانوں کو ستانے والے، مسلم کی عزت سے کھیلنے والے بڑے بڑے چودھری اور لیڈر شرم محسوس کرتے ہیں ایک غریب کے ساتھ زیادتی کی، ہم کیسے اس سے معافی مانگے؟ کام کھول کے سنے، قیامت کے دن یہ لیڈری کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن یہ دولت کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن صرف وہ عمل کام آئے گا جو قرآن و سنت کے مطابق نیکی والا عمل کیا ہوگا. ورنہ یہی غریب تمہارے کردار میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوں گے اور انہی غریبوں کے حقوق کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. آج میں نے کسی مسلم کو ستایا، مجھے پھر شرم آتی ہے، میں اس سے کیسے معافی مانگوں؟ یہ تو میرے طبقے کا نہیں. سرکار نے یہ جملہ نہیں فرمایا
فرمایا جس کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہو فرمایا صحابہ اس سے معاف کرا لو، حق پورا کروا لو، ورنہ قیامت کے دن ساری زندگی کی کمائی تمہاری ہوگی، نیکیاں تمہاری ہوں گی، حق والا لے جائے گا، حق والا۔ غور تو کریں، عام مسلمان کو ستا تو یہ وبال، اور جو اپنے باپ کو ستائے اس کی کوئی حد نہیں، اس کے وبال کی کوئی۔ اور میں جس حدیث کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، والدین کے 12 حقوق کی تفصیل آج وہ احادیث، چوتھا جمعہ مبارک اور آج یہ آخری قسط ہے، اور اس کی آخری حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں بھی یہی حق آیا ہے کہ اپنے والدین کو زندگی میں ستانے کا وبال آپ نے دیکھ لیا، ایک جھلکی سامنے رکھی، سینکڑوں احادیث مبارکہ اس موضوع پہ موجود ہے، تو جو مرنے کے بعد بھی والدین کو ستاتا رہے، قبر میں بھی ان کو تکلیف دیتا رہے، بتائیے وہ کیسا لخت جگر ہوگا جو اپنے والدین کو قبر میں بھی تکلیفیں دیتا ہے۔ کوئی اس